مرتبط میں حاضر ہیں اور اس سے پاک ہے سیدہ کائنات خاتون جنت شہزادی رسول حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جن کے حضور عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر نصیب فرمائے. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ کا شوق فراوان اور آپ کی محبت، لیکن خاموشی کے ساتھ آپ کم از کم آدھا گھنٹہ اگر آپ مجھے سماعت کر دیں تو مجھے امید ہے کہ خیر کی کوئی بات ہم تک پہنچے گی تو میرے لیے اور آپ کے لیے بہترین کا ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے. اللہ جل شانہ اپنی عنایتوں کا کرم نوازیوں کا نور ہم سب کی جھولیوں میں ڈالے اور ہم سب کو اپنی پناہ میں، اپنی امان میں اور حفاظتوں کے حساب میں رکھے. جس عالی مرتبہ بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ان کا تو نام لیتے ہی ادب سے آنکھیں جھک جاتی ہیں اور دل عقیدت سے سلامیاں پیش کرتے ہیں. کائنات میں جو مرتبہ ان کا مقصود ہوا وہ کسی اور خاتون کے حصے میں نہیں آیا. اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. حضرت مریم سلام اللہ علیہا ایک نسبت سے عزیز روزگار قرار پانے. ان کی عظمتوں کے قصیدے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے. ان کی شانوں اور ان کی رفتوں کے عنوان سورہ مریم میں مانگے گئے. سورہ آل عمران میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پارسائی کے قصیدے بیان فرمائے گئے اور جس طرح سے ان کی ولادت ہوئی اللہ نے اس کہانی کو خوبصورت پیرائے میں بیان کیا. عالی مرتبت خاندان ہے پیغمبروں کا اور اس خاندان کے عالی نسل اور پاکیزہ وجود حضرت عمران ہیں اور ان کی بیوی کا نام حنا ہے سلام اللہ علیہ. لیکن اولاد کی نعمت کے لیے التجائیں کرتے ہیں لیکن عمر بیت رہی ہے تو صبر شکر کر کے زندگی بسر کی جا رہی تھی. اللہ کی مرضی وہ چاہے تو اولاد دے چاہے تو نہ دے تو زندگی کیوں بسر ہو رہی تھی. اچانک ایک دن حضرت حنا صحن کے اندر چارپائی ڈالے ہوئے دوپہر کے وقت کیلولا کرنے کے لیے لیٹی تو صحن میں جو درخت تھا اس پر چڑیا نے بچے نکال رکھے تھے. تو چڑیا کہیں سے دانا لے کر آتی ہے اور بچے چونچ کھولتے ہیں اور چڑیا اپنے بچوں کے منہ میں وہ دانا ڈال دیتی ہے. ایک چڑیا کو جب اپنے بچوں کے ساتھ یوں پیار کرتے دیکھا تو حضرت حنا کا دل چوٹ کھا گیا اور بارگاہ اعزی میں عرض گزار ہوئی کہ مالک تو نے جانوروں کو بھی پرندوں کو بھی بچے عطا کیے ہیں اور وہ ان سے یوں پیار کرتے ہیں. میری گود اولاد سے خالی ہے، اگر تو مجھے اولاد دے دے تو میں منت مانگتی ہوں کہ تیرے گھر کے لیے وقف کرو. اس وقت ہوتا یہ تھا
کہ جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی وہ بیت المقدس میں پہلی اولاد وقف کرنے کی منت مانتا، اللہ اولاد دیتا تو ان کو پھر بیت المقدس میں چھوڑ دیتے۔ 400 حجرے بنے تھے اطراف میں مسجد اقصیٰ کے ارد گرد، جہاں یہ لوگ خدمت مسجد میں لگے رہتے۔ اور ہوتا یہ کہ اگر کسی نے منت مانی تو اللہ بیٹا عطا کرتا۔ حضرت حنا جب امید سے ہوئی اور انہوں نے منت مان لی، لیکن جب ولادت کے لمحے قریب آئے اور اپنی منت ان کو اچھی طرح سے یاد تھی، لیکن ولادت جو ہوئی تو بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہوئی۔ تو حضرت حنا سخت پریشان ہو گئی کہ جب یہ پروان چڑھے گی اور اس عمر کو پہنچے گی کہ اس کو بیت المقدس میں چھوڑنا ہے، تو ایک لڑکی کو وہاں کیسے چھوڑا جا سکتا ہے جبکہ وہاں مردوں کا ہجوم ہے۔ ماضی میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جس نے منت مانی ہو تو بیٹی پیدا ہوئی، وہ بیٹا ہی پیدا ہوتا، یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ بیٹی پیدا ہوئی۔ تو حضرت حنا سخت پریشان ہو گئی تو آواز آئی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جو تجھے بیٹی دی ہے ایسے بیٹے بھی دی ہے اور ہم اس کا نام مریم رکھتے ہیں۔ مریم نام رکھا گیا اور جب وہ پروان چڑھی تو یہ طے پایا کہ ظاہر ہے وہاں مردوں کا ہجوم ہے، تو کوئی بوڑھا بزرگ جو اس عالی مرتبت خاندان کی صاحبزادی کو وہاں دیکھ بھال کرے اور ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ تو بہت سارے لوگ اس خواہش میں تھے کہ یہ سعادت ہمیں ملے۔ جب لوگ زیادہ ہو گئے تو پورا ڈانٹا گیا، تو پورا ایک فال نکلا حضرت زکریا علیہ السلام جو رشتے میں حضرت مریم کے خالی بھی لگتے تھے اور 120 سال عمر تھی۔ تو انہوں نے ایک حجرہ مختص کیا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے اور آپ وہاں مصلی بچھایا اور نماز میں ذکر و فکر میں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ دن کو روزہ رکھتی، رات کو عبادت میں وقت گزارتی۔ تو جب کہیں جانا ہوتا تو حضرت زکریا دروازہ بند کر دیتے اور واپس آتے تو دروازہ تالا کھولتے اور بیٹی کی ضرورت کی جو چیز تھی وہ وہاں پہنچاتے۔ ایک دن دروازہ بند کر کے تالا لگا کے کہیں چلے گئے، واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی اور افطار کے لمحے گزر گئے۔ سخت پریشان ہوئے کہ بیٹی نے افطار کرنا ہے تو میں تاخیر سے پہنچ رہا ہوں۔ تو خیر آئے اور دروازہ کھولا، وجد عندہا رزقا، تو دیکھا بے موسم پھل پڑے ہوئے، تو بے ساختہ کہا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ دروازہ تو بند ہے، باہر سے تو اندر نہیں جا سکتا، اندر سے تو باہر نہیں آ سکتا، اور پھر پھل بھی وہ جن کا موسم نہیں ہے۔ تو برجستہ سوال کیا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا یہ پھل مجھے میرے اللہ نے دیا اور وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ جب حجرہ مریم میں بے موسم پھل دیکھے تو حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی اور آپ کی زوجہ کی عمر 99 سال کی، ایک کم 100 سال، اور اولاد ان کے ہاں بھی نہیں تھی اور اولاد کی عمر بھی گزر چکی تھی۔ لیکن جب حجرہ مریم سلام اللہ علیہا میں بے موسم پھل دیکھے ہنالک دعا زکریا ربہ، تو حضرت زکریا نے وہی ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگی، اے اللہ جب تو اپنی اس بندی کو بے موسم پھل دینے پہ قادر ہے تو میرے شجر عمر پر اولاد آنے کا موسم بیت گیا ہے، تو مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا۔ تو وہاں کھڑے ہو کر کے دعا کی
تو پھر کیا ہوا کہ مالک نے دعا رد کر دی کہ یہاں کھڑے ہو کے کیوں مانگ رہے ہو؟ میرا گھر سامنے ہے اور مریم کے حجرے میں کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہو؟ نہیں، بلکہ فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ وہ وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے تھے، ابھی ہاتھ بھی منہ پر نہیں پھیرے تھے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے آ کے خوشخبری دی کہ اے زکریا تمہیں مبارک ہو، ہم تمہیں یحییٰ کی بشارت دیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں رحمتیں اترتی ہوئی محسوس ہوں وہاں دعا مانگی جائے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے پاس آ کر کے دعا کیوں مانگتے ہو؟ اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، اللہ تو ہر جگہ قبول کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہر جگہ سنتا ہے، لیکن اس کی رحمتیں نیکوکاروں کے زیادہ قریب ہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اس کی رحمتیں محسنین کے قریب ہیں، اور جہاں رحمتیں اترتی دیکھیں وہاں دعا کی جائے۔ دیکھیے جہاں اس پر قہر و غضب برستا دیکھتے ہیں تو وہاں پناہ مانگی جاتی ہے، وہاں دعا نہیں کی جاتی۔ آپ حج کرتے ہیں، قدم قدم پہ دعا کرتے ہیں، لیکن جب بدن محسر کے قریب آتے ہیں تو وہاں سے بھاگ کر کے گزرتے ہیں، حکم ہے وہاں تیزی سے گزرتا ہے، چونکہ اس جگہ پر ابابیلوں نے ہاتھیوں پر پتھر برسائے اور اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ ابرا کے ہاتھیوں پر یہاں عذاب نازل ہوا تھا، صدیاں گزر گئی اس کہانی کو، لیکن آج بھی حکم ہے کہ یہاں اللہ کا کہہ کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا شاندار واقعہ دنیا کے سامنے رکھا کہ وہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی آغوش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور کفار آپ کے گرد دائرے کی شکل میں کھڑے ہو، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تمہارا باپ برا تھا نہ تمہاری ماں بری تھی، یہ کیا چال چڑھایا کہ بغیر باپ کے بیٹا لے کر کے آتے؟ مشکل اور اوکھا وقت آ گیا سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پہ، تو سیدہ مریم نے ہمیں بتایا جب ایسے حالات بن جائیں تو کیا کرنا ہے۔ قرآن پڑھیے، فاشارت الیہ، اس وقت حضرت مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ تو معلوم ہوا جب بھیڑ بن جائے، مشکل ہو، تو نبیوں کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں۔ غم ہستی سے رہا ہونے کا چارہ مانگو، غم ہستی سے رہا ہونے کا چارہ مانگو، مانگنے والوں گنبد خضرا کا سہارا۔ فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہم اس سے بات کریں جو پالنے کا بچہ ہے، پنگورے کا بچہ ہے، رعونت تکبر ان کا دیکھیے، انہوں نے کہا اس سے ہم بات کریں۔ تو جب انہوں نے یہ تکبر اور رعونت کا مظاہرہ کیا تو آغوش مادر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پہلوؤں پر ہاتھ رکھے، اپنے زانوں پر ہاتھ رکھے اور پہلو سے کپڑا لگایا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کے پیغمبر نے کلام دیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنا دیا۔ اللہ، اب ذرا غور کیجیے، اپنی ماں کی عصمت کی گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آغوش مادر میں دی، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا اللہ کی پاک باز بندی طاہرہ بطول سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، ان کا یہ شرف کہ اللہ ان کے نام کی سورت قرآن میں اتارے اور ان کے نام کے قصیدے اللہ قرآن میں بیان فرمائے۔ حضرت مریم کو یہ اعزاز کیوں ملا؟ تو اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ ہے اور ان کی عظمتوں کی دھوم مچی ہے، قرآن میں ان کے قصیدے موجود ہیں، ان کے نام کی صورتیں اتری، اللہ اکبر
ان کی عصمت کی گواہی دی گئی، ان کے تقدس کی قسمیں کی گئی، وہ شہرت اور عزت اور مرتبت اور شان و شوکت کے اس منصب پر فائز مرام ہوئی کہ خواتین وہاں پہنچ نہیں سکتی جہاں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پہنچی۔ تو فرمایا کہ ان کو یہ اعزاز کیوں ملا؟ اقبال کہتے ہیں اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، اس نسبت سے وہ عزیز روزگار ہیں۔ اب اقبال کی کہانی سنیں، کیا عالی مرتبت خراج پیش کیا، کہا آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز اور حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا تین نسبتوں سے عزیز روزگار، تین نسبتوں سے عزیز روزگار۔ سب سے پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، عام امام اولین و آخر، کہ وہ حضور کی نور چشم ہے، نور دیدہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اعزاز ان کو کہ حضور علیہ السلام کی شہزادی ہیں، حضور علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا فاطمہ کو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، پارہ قلب محمد ہیں سیدہ بطول سلام اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کو اعزاز نصیب ہوا، یہ ان کو شرف نصیب ہوا۔ کہا ایک تو تکریم، ایک تو عزت ان کو یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی صاحب زادی۔ دوسرا شرف بعد ہوئے آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ دوسرا اعزاز یہ ہے کہ وہ زوجہ محترمہ ہیں شیر خدا حضرت المرتضی۔ یہ اعزاز ان کو نصیب ہوا کہ وہ ولیوں کے سردار کی اہلیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تیسری نسبت فرمایا کہ مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق۔ عشق کے پرکار کا جو مرکز ہے اس کی ماں ہے سیدہ زہرا سلام اللہ، اور عشق کے قافلے کا کارواں کا جو سالار ہے اس شہنشاہ کی ماں کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ اللہ اکبر۔ تو ذرا ترتیب دیکھیے، بیٹی ہیں تو نبیوں کے سردار ہیں، بیوی ہیں تو ولیوں کے سردار ہیں، اور ماں ہے تو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور اپنا مرتبہ دیکھیے، خواتین جنت کی سردار۔ اللہ اکبر۔ یہ شرف سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے، حضور کی صاحبزادی۔ اور آقا کریم جس طرح سے محبت کا اظہار کرتے، حدیث پاک میں آتا ہے جب حضور کو ملنے آتی تو حضور اٹھ کے استقبال کرتے، اور پھر فاجلسا حافی مجلسی، اپنی مسند پہ بٹھاتے، دنیا کو بتایا کہ بیٹی اس وقار کے لائق ہے، اس عزت کے لائق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہونے کا شرف۔ عالی نسب خاندانوں کی بیٹیاں جب سسرال جاتی ہیں تو شوہروں کی خدمت پوری ہی کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم تو بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن شہزادی کونین سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا حضور کے گھر سے آئی ہیں، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کبھی کوتاہی کا ارتکاب نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تیسری بات کہ بہترین ماں وہ ہے جو اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کرے۔ اگر آپ نے درخت کو دیکھنا ہے تو اس کے پھل سے پہچانیں، وہ کیسا درخت جس کا پھل میٹھا نہ ہو، وہ کیسا درخت جو ثمر بار نہ ہو۔ یا اگر اس رنگ میں دیکھنا چاہتے ہو تو جو پھل اس شاخ نبوت پہ آیا ہے، کائنات میں ایسا پھل زمانے میں نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ نبی کے گھر کی ہے عظمت، نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے۔
کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی نے عظیمت کی جو انوکھی اور انبیلی داستان رقم کی ہے، کٹ گئے لیکن ظلم اور جبر کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ لوگ جو ہے وہ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، امام حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ انوکھی داستان ہے، کائنات میں آپ کو کوئی ایسی مثال نظر نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یار یہ استقامت آئی کہاں سے؟ یہ شیر مادر کا اثر تھا، یہ سیدہ زہرا کے دودھ کی تاثیر، یہ شہزادی رسول کی گود میں تربیت پانے والے حسین کی عظیمت اس آغوش رحمت سے نصیب ہوتی ہے۔ اقبال جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کو دیکھتا ہے تو اشک کر اٹھتا ہے۔ خطاب بمخدرات اسلام کے عنوان سے جو اقبال کی طویل نظم ہے، اس کے آخر میں اقبال بے خود ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف تنہا اتنے بڑے لشکر کے سامنے ڈٹ جانا، یہاں تو وہ حوالیہ ہوتا تو اس کا کلیجہ بھی پگھل جاتا، یہاں تو پہاڑ بھی اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ پاتے، یہ کون عالی شان کہ اتنے جبر کے مقابلے میں پوری دلیری کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو کہا حسین ابن علی، میں تجھے تو داد دیتا ہی دیتا ہوں، تیری عظمتوں کو تو سلام کرتا ہی کرتا ہوں، لیکن پہلے سلام کر لینے دیتا تیری ماں کو کہ جس کے دودھ کے اثر سے یہ رنگ پیدا ہوا ہے۔ اور پھر ذرا وہ عقیدتوں کا رنگ دیکھیے، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تلبتش گردید میں سجدہ ہاون خاک اوپر شد میں۔ کہا اے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، اگر آپ کے والد کی شریعت کی زنجیریں میرے قدموں میں نہ ہوتی اور آپ کے بابا کا حکم کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے یہ مجھے ملحوظ نہ ہوتا، تو میں کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کی بجائے تیری قبر کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا، سجدہ خاک پاشید میں، اور میں کعبے کا طواف کرنے کی بجائے زہرا پاک تیری قبر کا طواف کروں، اس لیے کہ جو کارنامہ تو نے سمجھا تو حضرت زہرا پاک نے اتنی اچھی پاکیزہ تربیت کی کہ آج کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں پوری عظیمت کے ساتھ حسین پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری جرأت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آپ جس طرح سے جبر کے خلاف ڈٹ گئے، آپ نے علماء سے بارہا سنا، محرم میں بالخصوص سننے کو ملتا ہے کہ آپ کا سر انور کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا اور پھر کوفے کے بازاروں سے دمشق کے بازاروں تک آپ کے سر انور کو نیزے پہ چڑھا کر کے گھمایا گیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے نشانات ملتے ہیں، تو آپ جب شہید کیے گئے تو آپ کے ہاتھوں کے بارے میں کبھی آپ نے کوئی روایت پڑھی کہ آپ کے ہاتھ کدھر گئے؟ تو ہمیں یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب گھوڑوں کی ٹانگوں سے آپ کے نازک بدن کو روندا گیا اور اس تخان مبارک بھی توڑ دی گئی اور آپ کو سخت اذیت میں مبتلا کیا گیا، تو اس وقت آپ کا بدن چور چور ہو گیا۔ اچھا یزیدیوں کے دل میں یہ خیال آتا اگر وہ آپ کے ہاتھ کاٹ کر کے بھی سر کے ساتھ لے جاتے، تو جس طرح تشتری میں سر حسین رکھ کر کے یزید نے چھڑی لے کر کے آپ کے ہونٹوں پہ رکھی اور دانتوں پہ ماری اور کہا کہ اس منہ سے تم یہ کہتے تھے اور دعوے دار تھے، تو وہ حضرت امام حسین کا کٹا ہوا ہاتھ بھی لے لیتا اور اپنے ہاتھ میں لے کر یہ کہہ سکتا تھا کہ حسین تو نے زندگی میں اپنا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں نہیں دیا، اب دیکھ میرا ہاتھ میرے ہاتھ میں تو آ گیا ہے۔ ایک صالح معاشرے کی تشکیل کا بیڑا اٹھایا جا سکتا ہے۔ اچھی مائیں جب تک پیدا نہیں ہوتی تب تک معاشرہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا ہے۔ مائیں ہی اچھی تربیت کی ضامنہ ہوتی ہیں،
حتیٰ کہ بہنیں اگر قرآن پڑھیں اور تربیت کریں تو بھائیوں کی تقدیر بدلتی ہے. تو نہ جانی کہ سوزے کراتے تو دیگر کو کر تقدیر عمر کا. کہا کہ ماں بن کے تو بیٹی کی تقدیر ماں بدلتی ہے، لیکن میری بہن تو نہیں جانتی جب تو بہن ہو کے قرآن پڑھتی ہے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے. اس لیے عورت کا جو بھی روپ ہے اس روپ کے اندر جب وہ اپنے کردار کو ادا کرتی ہے تو معاشرہ سنورتا چلا جاتا ہے اور خوبصورت رنگوں کے اندر ڈھلتا چلا جاتا ہے. آج اس بابرکت اور پرنور محفل کے اندر مجھے اور آپ کو عزم کرنا چاہیے کہ ہم آنے والی نسلوں کو، بالخصوص مقدرات اسلام کو، بالخصوص اپنی بیٹیوں کو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت اور ان کے کردار کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ امت واقعی پوری دنیا پہ غالب ہو جائے اور ہم سب گرو ہو کے اس دنیا کے اوپر کامیاب اور کامران ٹھہریں تو ہمیں اس کا آغاز اپنی بیٹیوں کی تربیت سے کرنا ہوگا تاکہ ایک سارے معاشرے کی تشکیل کی بنیادی اینٹ رکھ دی جائے. اللہ جل شانہ حضرت صفی علیہ الرحمہ کے پاکیزہ وجود کی برکتوں سے اور سیدہ پاک زہرا سلام اللہ علیہا بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمارے مقدرات اسلام کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ پاک کے نوش پاک کی برکتیں عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد